بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ہاتھ اٹھا لیے۔ وزیر اعظم یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم آفس پر دھاوا بول دیا۔ اور یہ ہاتھ کیسے اٹھا لیے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور دمشق میں یعنی شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے ایک عمارت پر میزائل داغے، جس کے نتیجے میں 11 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 5 اس میں یعنی 11 میں سے 5 افراد ایسے ہیں جن کا تعلق ایران کی فوج سے تھا، اور یہ فوج کے اعلیٰ افسران تھے۔ اس بات کی تصدیق پاسداران انقلاب کے ترجمان نے بھی کر دی، اور دوسری جانب ایران نے بھی اسرائیل کے شام پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ لیکن ایران خود شام، عراق، پاکستان پر میزائل حملے کر رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ اب ویسے جنگ ایک ایسی چیز ہے، جنگ میں دونوں جانب ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور اس ہلاکتوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے چسکا نہیں لینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب انسان مارے جاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو، لیکن انسانیت کے ناطے دونوں جانب لوگ جو مارے جاتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جنگ کسی خطے میں آ جائے تو وہ اپنے ساتھ بھوک اور ننگ کو لے کر آتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ حت الوسع۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہوا، لیکن اب 100 سے زائد دن گزر چکے ہیں اسرائیل کا جو بربریت بھرا آپریشن، یا یہ کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم و ستم والا آپریشن جو غزہ میں جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں اب تک 25,000 معصوم بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جن میں 70% جو تعداد ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی ہزاروں افراد ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، کسی بھی ملبے کے نیچے ان کی لاشیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ہسپتالوں کو، سب جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ کوئی چسکے والی بات نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو رپورٹ کرنا، لیکن جو بات میرے لیے اہم اور بلکہ انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران پہلی مرتبہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ہینڈز اپ کیے ہیں اور کہا ہے کہ حضور، ہم اپنے جو وہ یرغمالی بچائیں یا غزہ میں آپریشن کریں، یعنی فلسطینیوں کو ہلاک کریں یا اپنے یرغمالی بچائیں، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یا تو اسرائیلی جو یرغمال ہیں حماس کے پاس، وہ بھی ہلاک ہوں گے اس میں، جس طرح ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ خشک لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، اور گیہوں کے ساتھ یعنی گندم کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال ہے، اور ادھر انہوں نے دھاوا بول دیا ہے وزیر اعظم آفس پر، اور اب ایک شدید قسم کی کشمکش ہے۔ ادھر 3 اسرائیلی کمانڈروں نے مغربی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب نقصان بھی ہو رہا ہے ہمارا، اور کہیں پر پہنچ نہیں رہی۔ دوسری جانب جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے تل ابیب، وہاں پر بہت سے مظاہرین نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، اور ان سے مستعفی ہونے کا اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو وزیر دفاع والا جو معاملہ ہے، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جناب ہم 2 کام نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے اندر سے دباؤ ہے کہ جب جوں آج بھی 2 فوجی مارے گئے ہیں، اور جوں فوجی ان کے ہلاک ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے خاندان کی جانب سے فوج کی اپنی طرف سے ان پر دباؤ ہے۔ اور ایک اور چیز، وہ حماس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل خود یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اگر اپنے یرغمالی رہا کروانے ہیں تو معاہدہ کرے، یا پھر ان کی لاشیں ہم سے وصول کرے، یعنی ڈیڈ باڈیز وصول کرے۔ تو اس بات پر تو وہ قائم ہے، اور جو یہ جنگ طوالت اختیار کر رہی ہے، آپ یقین کیجئے اس کا نقصان، اس جنگ کا نقصان
صرف اسرائیل کو نہیں، اسی سال آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات بھی ہیں، اور وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کے خلاف ہے، اور امریکہ کی جو حمایت ہے اس کے خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اطلاع پر مبنی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں بہت سی ایسی اسرائیلی کمپنیز ہیں جن کو بہت زیادہ مالی نقصان بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ان کمپنیز کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ لیکن اگر بائیکاٹ نہیں کر رکھا تو یہ جو ہمارے پڑوسی عرب ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، بحرین وغیرہ، وہاں پر بائیکاٹ نہیں ہے، باقی تمام مسلمان ممالک میں زیادہ تر اسرائیلی مصنوعات یا پروڈکٹس کا، ان کی چینز کا، فوڈ چینز کا یا کپڑوں برانڈ کا، جوتوں کا بائیکاٹ جاری ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔